بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى هذا قلنا يجوز التودي بماء الزعفران ولكل ماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه لأن شرط المسير إلى التيمم عدم مطلق الماء وهذا قد بقي ماء مطلقا فإن قيد الإضافة ما أزال عنه اسم الماء بل قرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء وكان شرط بقائه صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ سمجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اصول فقہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو احناف کے مفتبے فتوے ہیں انہی کی مثالیں دی جائیں مطلب ایک قوانین بیان کرتے ہوئے مفتبے قول ہے غیر مفتبے ہے ان کے ساتھ ہے امام ابو یوسف سے روایت ام محمد وہ چونکہ ساری باتیں ان پر دلائل ہیں اور احناف کی ہیں تو اصول فقہ کے اندر جو باتیں بیان ہوتی ہیں اس میں مفتبے اور غیر مفتبے کا لحاظ نہیں ہوتا ہے اس بات کا ذرا دھیان رکھنا ہے جی کہیں ایسا ہے کہ آپ کہیں جی اس پر تو فتویٰ نہیں اس پر ہے تو یہ مثال دے رہے ہیں لیکن بات تو حنفیوں کی ہے نا وہ بات سمجھا رہی ہے بات بھی حنفیوں کی ہے اور جتنی باتیں پڑھتے ہیں ان پر دلائل بھی پڑھتے ہو کہ یہ دلیل ہے یہ جو روایت ہے امام محمد صاحب سے کیا دلیل ہے یہ دلیل ہے پڑھتے نہیں ہر بات پہ دلیل یہ اچھا جی مسئلہ چل رہا ہے مطلق اور مقید کا کس کا مطلق کا قانون آپ نے پڑھا ہے کہ جب تک اس کے اطلاق پر عمل ممکن ہو تو اس کو مطلق ہی رکھیں گے اس پر زیادتی نہیں کریں گے اس پر بزرگوں نے چند ایک مثالیں دی ہیں کتاب اللہ سے اب اس پر ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں اسی کے مطابق وَعَلَى هَذَا او بین استور یعنی مطلق جاری ہوتا ہے اپنے اطلاق پر اے جڑا جملہ ہے نا یہ قانون ہے کہ ان المطلق یجری علی اطلاقہ لکھے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اس میں کوئی قید کسی قید کا اضافہ نہیں کریں گے تو ہم اس قانون کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ مائع زعفران کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے کس کے ساتھ چند دن پہلے پڑھا ہے کہ اگر اس کی رکت اور سیلان باقی ہو اور رنگنے کی حد تک وہ زعفران نہ مل گیا ہو تھوڑا سا ہو تو اس کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے یاد آیا چند دن پہلے پڑھا ہے مسئلہ اور اسی طرح ہر پانی جس کے ساتھ کوئی پاک چیز مل گئی ہے اور اس نے پانی کے اوصاف میں سے ایک بدل دیا ہے پانی کے رنگ بو ذائقہ لیکن اس کی رکت اور سیلان باقی ہے تو اس پانی کے ساتھ بھی وضو جائز ہے ہاں جی کیا کیا جی اس پر ہم کہتے ہیں کس پر کہ مطلق اپنے اطلاق اس قانون کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ مائع زعفران کے ساتھ وضو جائز ہے وہ پانی جس میں تھوڑا سا سننا وہ پانی جس میں تھوڑا سا زعفران مل گیا ہو یہ مطلب ہے مائع زعفران اور زعفران خود تندہ ہوں نے تاکہ طرح جی وہ پانی جس کے اندر تھوڑا سا جس کے اندر زعفران مل گیا ہو اس پانی کے ساتھ وضو کرنا یہ جائز ہے اور اسی طرح ہر پانی جس کے اندر شے پاک مل گئی
اور اس کے اوصاف میں سے کسی ایک اوصاف کو یہ کسی ایک وصف کو، ایک اوصاف تو نہیں ہوتے نا، وصف کو بدل دیا تو اس پانی کے ساتھ بھی وضو کرنا یہ جائز ہے۔ بے نستور لکھا ہے جیسے صابن صابن مل گیا، آشنان یا لونک بوٹی، مٹی مل گئی، رمل ریت وغیرہ مل گئی، بیری کے پتوں سے اس کو جوش دیا، تو یہ جو سارے پانی ہیں ان سے وضو کرنا، ان سے ان دا معنی کریے، تھوڑی تھوڑی گل تو نرز کرنا، اور اس پر کس پر کہ مطلق جاری ہوتا ہے اپنے اطلاق پر، اور اس پر کہتے ہیں ہم جائز ہے وضو کرنا مائے زعفران کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اور ہر اس پانی کے ساتھ کہ مل جائے اس کو شے پاک، پس بدلا دے وہ شے طاہر، پانی کے اوصاف میں سے ایک کو۔ جی، اس پر کہتے ہیں ہم جائز ہے، اور اسی پر، اس پر نہیں، اسی بھی اس پر کہتے ہیں ہم جائز ہے وضو مائے زعفران کے وضو کرنا، وضو کرنا مائے زعفران کے ساتھ، اور ہر اس پانی کے ساتھ کہ مل جائے اس کے ساتھ، مل گئی اس کو شے پاک، بس بدل دے بدلا غیارہ یار، تغییر باب تفیل متعدی ہے یار، پس بدلا شے بدلنا ہے کہ پانی کے اوصاف کو بدلانا ہے اس نے یار، پس بدلا دیا، بدلا دیا شے، او ذالک شے طاہر، اس شے پاک نے، بدلا دیا شے پاک نے، اس شے پاک نے، شے ذالک شے الطاہر، شے پاک نے پانی کے اوصاف میں سے ایک کو، کمال ببے، اور اسی پر ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے وضو کرنا مائے زعفران کے ساتھ، اور ہر اس پانی کے ساتھ کہ مل گئی اس کو، گئی اس کو شے طاہر، بے نستور لکھا کیڑی شے؟ صابن، وہ اشنان بوٹی، مٹی، ریت، بیری دے پتے وغیرہ ہور، جی بس تبدیل کر دے گی اس شے، کر دے گی، مر گئے اسے جی، پٹھے پسے مرنا ہے جی، یہ جملہ ہے سارا کٹھا ایک یار، فغیرہ پس تبدیل کر دیا کس نے، جڑی شے وچ ملی اونے جی، بس تبدیل کر دیا اس شے طاہر نے، پانی کے اوصاف میں سے ایک کو، تے اس پانی نال کیے، اس پانی نال، اب اس پر دلیل، اس پر کیونکہ وضو تو جائز ہے مائے مطلق کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ تو مائے مقید ہو گئے، تو دلیل یہ ہے کہ تیمم کی طرف رجوع کی شرط یہ ہے کہ مائے مطلق نہ پایا جائے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا، اگر ماءً مطلق پانی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو؟ تو تیمم کی طرف رجوع کی شرط کیا ہے؟ کا نہ پانا، اور یہ جو پانی ہے یہ تو ابھی تک مائے مطلق باقی ہے، جی دلیل مسیرہ سے دلیل دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ وضو کیوں جائز ہے؟ اس کے ساتھ وضو کیوں جائز؟ اس لیے کہ تیمم کی طرف رجوع کرنا یہ اس وقت جائز ہوتا ہے جب بندہ ماءً نہ پائے، مائے مطلق نہ ماءً فَإِن لَمْ تَجِدُوا ماءً، وہ جس لئے حفظ کیتا سی اس لئے بھی تھوڑا جا کوئی شفقت کر لینی سی اپنی جان ہوتے، جی اس وقت مائے مطلق نہ پایا جائے، اور فَإِن لَمْ تَجِدُوا ماءً، جب ماءً نہ پاؤ، جب تے ماءً تو مراد مائے مطلق جس نہ کوئی قید نہیں لگی جی، جب ماء نہ پایا جائے، اور اب پانی کے اب یہ جو پانی یہ ہے جو پانی ہے یہ ابھی تک مائے مطلق ہے، مطلق باقی یہ ہے، ابھی تک مائے مطلق ہے، یہ ابھی تک مائے مطلق ہے جن کے پیچھے نام لیے ہیں، یہ ابھی تک، اس لیے کہ
رجوع الی التیمم کی شرط بھائی ہن وضو نہ کرو تے کی کرو اس کی شرط نہ پانا مطلق پانی کا وہذا اور یہ کون یہ مائے زعفران تے ما خالت و شیء جڑا ہے اور یہ تحقیق باقی ہے مائے مطلق ابھی تک یہ مائے مقید نہیں بنا یہ مائے مطلق باقی ہے جی اس لیے کہ رجوع الی التیمم کی شرط مائے مطلق کا نہ پانا نہ ہونا ہونا عدم بمانا معدوم اور یہ کون یہ آ جڑا پچھلا پانی ہے اور تحقیق باقی ہے مائے مطلق ہاں اس لیے رجوع الی اس لیے کہ کہ رجوع الی التیمم رجوع دا مطلب ہے بھی ہن وضو نہ کرو تے کی کرو تیمم ہو پہلا ہوئے الی التیمم کی شرط نہ ہونا مائے مطلق کا مائے مطلق کا نہ ہونا مطلق کا نہ ہونا اور یہ تحقیق باقی ہے مائے مطلق یہ مائے مطلق باقی ہے باقی ہے سمجھی گل ہن اگے پڑھ فإن قيد الإضافة ما أزال عنه اسم الماء بل قرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء بس ہن پھر پڑھ دیں پہلو موشی دی گل سن او دیکھو درو جان اس بات کو کہ تقیید بالاضافت تے تقیید بالصفت جدو کسی شے نال مضاف لا دئیے یا صفت لا دئیے کبھی وہ یہ تقیید ہوتی ہے مغیر معنی مطلق کے لیے اور نکالنے والی ہوتی ہے اس کو اس کی طبیعت اصلیہ سے اے جڑی قید لگی نال کیڑی مضاف الیہ تے ہور کی شے صفت کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ نور الایمان جیسا کہ نور مطلق نور کوئی بھی نور ہوئے جدو نال آیا الایمان تو اس نے اس کو مطلق سے نکال کر مقید کر دیا بھی کیڑا نور ویسے نور مطلق نور ہر روشنی نور ہے سمجھ گئے ہو تو یہ اضافت ہے اس نے اس کو مقید کر دی ہے ظلمت الکفر ویسے ظلمت ہر اندھیرے کو کہتے ہیں ظلمت جب اس کے ساتھ مضاف لے جوڑ دیا کون سا الکفر تو یہ ظلمت مقید ہو گئے یہ ظلمت ہوئی کہ نہیں ظلمت الکفر یہ شرارت عام ہے جی اچھا جی اور ماء الورد پہلے ماء کوئی پانی جب الورد گلاب کا پانی تو اس نے باقیوں کو نکال دیا ماء الشجر درخت کا پانی کس کا ومثالها یہ وہ صورتیں ہیں کہ مضاف الیہ یا صفت کیا کر دے شے کو اس کی طبیعت اصلیہ سے نکال دے اور اس کو اس کے معنی مطلق کے لیے وہ مغیر بن جائے مغیر اور کبھی ہوتی ہے وہ تقیید مفید الخصوص فی ہے باقیاً ذالک المطلق ولا طبعہ وحقیقتہ کبھی شے اپنی طبیعت اپنی حقیقت پر باقی رہتی ہے وہ مضاف الیہ اور صفت صرف اس کے اندر ایک خصوصیت پیدا کرتا ہے اس کے اندر شے بدلتی نہیں ہے شے اسی طرح رہتی ہے جس طرح اضافت نہ کریں تو وہ شے اضافت کے اندر صرف ایک تھوڑی سی خصوصیت آ گئی مثلا غلام کون ان کسی والے اضافت کرو نہ کرو اے انسان ہے پورا کہ کوئی نہیں جو کچھ ہے اے ہے تو جدو آکھیے غلام و زیدن صرف یہ ہوا کہ بھی خصوصیت بھی فلانیاں دا غلام
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ ਨਾ ਦੋ ਟੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਸਬਤ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ माउल बीरे या बेरे, कुएं की तरफ जब इजाफत की है तो पानी के अंदर कोई ज़ात में तब्दीली नहीं आई, सिर्फ एक थोड़ी सी खुसूसियत है कि ये समंदर का पानी नहीं बल्कि कुएं का पानी। माउस समाए माउल ऐने जी और माउस सखीन लिखे है तड़को, हाँ, और माओ ज़ाफ़राने माओ साबुने माओ लशनाने, ये सारे इसी कबीले से हैं। ये सारे कि तभी पानी की हकीकत नहीं बदली, असलियत बाकी है, सिर्फ थोड़ी सी खुसूसियत आई, इधर निस्बत हो गई है। जैसा कि मिल गई पानी में मट्टी, इंद शाफी भी वो मुतलक ही रहता है, अपने इतलाक और तबीयत से नहीं रहने निकलता। ये क्या मिल जाए, हालांकि उसमें तब्दीली तो आई है कि कोई नहीं आई, बस वो बाकी है अपने इतलाक पर। जो इतलाक समझा जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला के फरमान से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वनज़्ज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, कि हमने आसमान से उतारा पानी पाक करने वाला। तो ये जितने पानी हैं बस वो मुनज़्ज़ल मिनस समा के सिफ्त पर बाकी हैं, वो ये सारे आज ये दो चार पीछे आए ने बाकी हैं। और तक़यीद इनमें जो है नई मुनाफी उनके इतलाक को, फिर मुराद उस पानी के मुतलक होने के साथ इतलाक को मुतलक शय, न के इतलाक शय इल मुतलक, इन्हें फर्क है इतने नहीं। एक हुंदा है मुतलक शय ए की, एक हुंदा है अशय उल मुतलक की, मुतलक शय ए ये मुतलक है, अशय उल मुतलक ये मुकय्यद है। शय मुतलक शय ए में क्या है, ये मुतलक है, और अशय उल मुकय्यद ये मुकय्यद है। ये तीसरा एक दर्जा और भी हुंदा है। वह होता है कि शय के तीन दर्जे हैं, बेशर्ते शय की, ला बेशर्ते शय, बेशर्ते ला शय, ये तीन दर्जे होंगे ने कि जिथे आशियत बकायदा गल है वो सिर खपावांगा। बेशर्ते और बेशर्ते लाश है, ये तीन दर्जे ने वखरे वखरे जी। आवे गल उसे अर्ज करांगा जी, तुम दस यो गल पे कर देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी तवज्जो, फिर मुराद अच्छा हो गया जी। इसीलिए मुसन्निफ रहमान ने ताबीर किया है बेअदमे मुतलकिल माए, बेअदमिल माइल मुतलक नहीं आख्या, क्या आख्या बेअदमे, लेकिन नहीं आख्या अल माउल मुतलक, ए मुकय्यद है ते मुतलकुल मा मुतलक है। भाई नहीं गल याद रखो। बस ये अमूम और इतलाक नहीं, मुनाफी खुसूस और तक़यीद के, समझ आई जी गल थी कि कोई नहीं। अच्छा वक़द बाक़िया की मान मुतलकन, इसलिए कि माँ मुतलक वो होता है कि सबकत कर जाए फहमों की तरफ लफ्ज़ माँ के मुतलक, लफ्ज़ माँ के बोलने के वक़्त जदों माँ बोला जाए तो ज़हन फौरन जाए भी तो पानी है, ये तो पानी है जी। और ये पानी जिहड़े पिछे गिने ने माए ज़ाफ़रान साबुन अशनान वगैरह, ये पानी इसी तरह है।
پسلن کہا جے ہاتھ الماء کہ گاموں پانی لیا، پس لے آیا وہ پانی جس میں زعفران ملا ہوا ہے، لغتاً اس پر گرفت کوئی نہیں ہے، برخلاف ماء الورد کے، ماء الشمرک شوربہ، ماء الباقلہ اگر یہ لیا بیتا کہ پڑھے میں تو نہیں شوربہ تو نہیں ساکا پانی آکھے سے۔ اچھا جی ہون جی اگے بابے توجہ کرو، اے دلیل آ گئی، اس تو آگا ہون ایک سوال ہے تو اس دا جواب دینے ہیں جی۔ او اتے ویکھو سوال، او 4 نمبر آشیے تے نظر آ رہے اگے نہیں آ رہے، اسم المائے تے آشیہ لگا ہے فَإِنَّ قید الاضافت، سوال پڑھو تو تنہیں جواب سمجھ آوے جی جی۔ سوال، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مائے زعفران اور اس کے امثال یہ سارے مائے مقید ہیں، لہذا یہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً کے تحت داخل نہیں ہیں، داخل، لہذا ضروری ہے کہ پانی باقی رہے منزل من السماء کی صفت پر۔ تو یہ تو پانی مقید ہو گئے کہڑے ماء زعفران ماء صابون وغیرہ، تسی کیویں آندے ہو ماء مطلق رہ گئے، ارشاد فرما سکتے ہو؟ فرماؤ۔ سوال یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مائع زعفران اور اس کی یہ مثل ہے، اس کی یہ مثل ہے، بیٹا جو پیچھے نہیں مائع زعفران مائع صابون مائع اشنان وغیرہ، چلو جی ہوں، یہ سارے مائع مقید ہیں، یہ سارے مائع مقید ہیں، یہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً کے تحت داخل نہیں ہے، نہیں ہوں گے، داخل نہیں ہیں، نہیں ہے۔ لہذا مائع مطلق وہ ہوتا ہے جو منزل من السماء کی صفت پر باقی رہے، جو منزل من السماء کی، کہ جویں آسمان تو آیا سی نال کوئی شے نہیں سی ملی ایویں ہوے گا تے او مائع مطلق ہوے گا، کوئی بھی شے مل گئی تے مائع مقید بن گیا۔ اے سوال ہی ان دا جواب اتھی آشیت ویک پھر تم کتاب پہ عرض کر دیں، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ماء الزعفران ماء الصابون ماء الاشنان میں اضافت کی قید ہے، اس نے اس پانی سے ماء کا لفظ زائل نہیں کیا، ماء کا لفظ زائل نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ ماء کے بولنے کے وقت یہی مفہوم ہوتا ہے، جب کہا جائے ہاتھ الماء تو وہ مائع زعفران لے آئے، مائع ساج او پانی جن میں صابن ملے آوے تھوڑا جا، تو یہ بندہ لغتاً خلاف نہیں، اس نے خطا نہیں کی، ٹھیک کیا ہے، برخلاف اس صورت کے اگر لائے مائع ورد یا ماء الباقلہ اس نے خطا کی ہے، لہذا پانی کی اضافت زعفران کی طرف ایسے ہے جیسے پانی کی اضافت کنویں کی طرف، کیونکہ وہ فَإِنَّهُ اگے لام زبر لا لکھا جنا آشا پر ٹھیک ہو کتاب دی غلطی سے میں کمت اتھے ہوئے، کیونکہ اس اضافت نے نہیں نکالا مائع مطلق سے، وہ پانی اس مائع مطلق ہونے سے اس یہ ماء البیر کی وجہ سے وہ ماء مطلق ہونے سے نکل گیا، ماء البحر کی وجہ سے ماء العین کی وجہ سے نہیں نکلا، تو بس اسی طرح نہیں نکلے گا پانی مائع مطلق ہونے سے زعفران کی طرف اضافت کرنے سے، پس جائز ہے وضو اس کے ساتھ، اور اس کے باقی رہنے کی شرط منزل من السماء کی صفت پر، یہ بھی اس کو باقی رکھنا، یہ کتاب اللہ کو مقید کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب زمین پر آنا ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ملنا ہے، تب کہیں کہ جس طرح یہ آسمان سے اترا اسی طرح رہے، نیچے آ کر اس طرح رہ ہی نہیں سکتا، مٹی ملے گی اور چیزیں اس میں ملیں گی۔ ہن واپس ہو کتاب دیکھو، میں دلیل دی تھی کہ رجوع الی التیمم کی شرط مائع مطلق کا نہ ہونا ہے، اور یہ جو پانی ہیں یہ مائع مطلق باقی ہیں، تو سوال اس کا جواب
وجہ یہ ہے کہ یہ جو اضافت کی قید ہے کیڑی ما الزاف کتاب نظر آ رہی ہے اس میں جو اضافت کی قید ہے کیڑی ما الزعفران ما الاشنان اچھا جی توجہ کرو کسی کو سمجھ آؤندی ہے یہ جو اضافت کی قید ہے کیڑی ما الزعفران ما الاشنان ما الصابون وغیرہ یہ اضافت کی قید ما ازال عنہ اس قید نے پانی سے ماں کا لفظ ماں کا نام زائل نہیں کیا ماں کا نام بلکہ اس کو پکا کیا ہے بل قررہ بل کہ اس کو پکا کیا ہے جب پکا کیا وہ تو سارا جلاشے بڑھا دیتا ہے تو لہٰذا یہ مائے زعفران اور باقی پانی یہ مائے مطلق کے حکم کے تحت داخل ہیں مائے داخل ہیں کیا کہ میں نے کیا کہ یہاں جو اضافت کی قید ہے کیڑی ما الزعفران وغیرہ اس قید نے اس پانی سے پانی کا نام زائل نہیں کیے بلکہ اس کو پکا کیا ہے لہذا یہ ما الزعفران یہ مائے مطلق کے حکم کے تحت داخل ہے جیسے مائے مطلق کے ساتھ وضو جائز ہے ان کے ساتھ بھی وضو جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی سمجھیو گل کہ لہذا اس کے تحت یہ داخل ہے بس بے شک اضافت کی قید نے ما ازالہ ما نافیہ ما زال علی ما نہیں زائل کیا اس سے کس سے مائے زعفران وغیرہ سے کس کو نہیں زائل کیا پانی کے نام کو بلکہ پکا کیا ہے اس کو کس کو تھلے لکھے ہے کیونکہ وجود المقید لازم ہے اس کو وجود و مطلق ہی جتھے مقید ہوئے اتھے اندے مطلق دا وچ وجود پایا جاندہ ہے پس داخل ہے مطلق الماء کے حکم کے تحت کون داخل ہے ماء و زعفران و امسا تو اسے اندازہ لاؤ بے جس بندے آشیے لائے تو بین استور ہر گل تے دسی سو کہ شاید یہ کوئی کوشش کریں گے تو بالکل ہر شے سمجھ آ جاوے اس تو بعد ان کی ہو سکتی شفقت جی جنہیں محنت کی تھی اگلی نسل کو فائدہ ہو جی اضافت کی قید نے نہیں زائل کیا مائے زعفران سے ماں کا نام بلکہ پکا کیا ہے اس کو بس داخل ہوگا مطلق بس داخل ہو گیا یا ہوگا مطلق الماء کے حکم کے تحت بس بے شک اضافت کی قید نے نہیں زائل کیا اس سے کس سے زعفران سے وغیرہ سے پانی کے نام کو بلکہ پکا کیا اس کو کس کو اسم الماء کو پس داخل ہے کون وغیرہ کس کے تحت مطلق الماء کے حکم کے تحت بس لہذا وکان شرط و بقائہ علی صفت المنزل من السماء قیدن لہذا المطلق کہ پانی کی شرط و بقائی کہ پانی کی باقی رہنے کی شرط کس پر منزل من السماء کی صفت پر باقی رہنا اسی مطلق کے لیے یہ قید ہے اسی اور وہ اصل ہے باب تطہیر میں لہٰذا وہ اسی صفت پر باقی ہے اسی صفت پر وہ پانی باقی ہے جو اس میں شرط تھی اور اس پیچھے تعلق کے نال اور ہے شرط پانی کے باقی رہنے کی
منزل من السماء کی صفت پر کیا ہے وہ شرط؟ قید اس مطلق کے لیے بھی وہ اسی شرط پر باقی رہے، یہ خود قید ہے اسماء مطلق کے لیے. جی اور ہے شرط پانی کے باقی رہنے کی منزل من السماء کی صفت پر، قید اس مطلق کے لیے. اور ہے شرط پانی کے باقی رہنے کی منزل من السماء کی صفت پر، مقید قید قید اس مطلق کے لیے. وَبِهِ يخرج حکم ماء الزعفران والصابون والعشنان وامثالہ. دیکھیں لفظ پیش ہے. اللہ ٹھیک ہے. یہ یخرج کا معنی ہے یعلم و یعرف، سمجھیے لکھا ہے نال وہ سمجھنا ہے. کہتے ہیں جب ہم نے یہ تقریر کر دی تو اس سے معلوم ہو گیا مائے زعفران، مائے صابون، مائے اشنان، اس کے امثال کون جن میں کوئی پاک شے مل گئی جس نے ایک صفت کو بدلایا، رقت اور سیلان باقی ہے. ان سب پانیوں کا حکم معلوم ہو گیا کہ یہ مائع مطلق ہیں، لہذا ان سے تودی ٹھیک ہے. جی وبہ یہاں سے بے ماز کرنا، یہ جو ہم نے پیچھے تقریر کر دی ہے ہم نے تقریر کر دی ہے، اس سے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. یہ یعلم و یعرف، یہ بات جانی گئی، یہ بات سمجھ آ گئی. کیڑی؟ زعفران اور صابون، اشنان، امثال ہی کا حکم جو ہے وہ معلوم ہو گیا. حکم معلوم ہو، کیا معلوم ہو گیا؟ کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ وضو جائز ہے، اس لیے کہ یہ ابھی مطلق کی قید سے نکلے نہیں ہیں کہ ان کے اندر رقت اور سیلان باقی ہے. اور اس کے ساتھ ماز کرنا جو ہے اس کا معلوم ہو گیا اور پہچانا گیا. یہ اصل معنی جی کیا؟ مائے زعفران کا حکم، مائے صابون کا حکم اور مائے اشنان کا حکم اور ان کے امثال کا حکم. کیا حکم پہچانا گیا؟ بین سے وضو جائز ہے کیونکہ یہ مائع مطلق سے نکلے نہیں. جی اور اس کے ساتھ معلوم ہو گیا مائع زعفران کا حکم اور مائع صابون کا حکم اور مائع اشنان کا حکم اور ان کے انفاق وغیرہ کا حکم. اور اس کے ساتھ معلوم ہو گیا وہ کون ہے پچھو؟ باب کل ماء خالطہ شیء طاہر اوئی. جی ماء صابون کا حکم اور ماء اشنان کا حکم اور ان کی اور اس کے امثال، اس کے امثال ہی مائع زعفران وغیرہ کے امثال کا حکم. یارو کون ہے جن وچ کوئی چیز پاک مل گئی ہے؟ جی ہاں جی اگے. وخرج عن هذه القضية الماء النجس بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن يريد ليطهركم والنجس لا يفيد الطهارة وبهذه الإشارة. صبر سوال ہے، اس کا جواب تو دیکھو. سوال یہ ہے شفافے کی طرف سے ہم پر سوال کہ وہ پانی جس میں گندگی مل گئی، نجاست مل جائے، اے انفیو تم کہتے ہو اس کے ساتھ وضو جائز نہیں، حالانکہ یہ بھی تو مائع مطلق ہے. انہوں ماحول پیشاب تو نہیں آتے، ماحول باؤل آتے نے، یہ مائع مطلق ہے. تو ہر مائع مطلق سے تم کہتے ہو وضو جائز ہے، بھی تو یہ بھی کیا ہے؟ تو پھر اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. سنی وہ تو جواب دیکھ پھر تو کتاب عرض کرنا. تو خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ سونیوں وضو کرنے سے مقصود طہارت ہے، نہ کہ مزید گندا ہونا ہے. وضو سے مقصد ہے گندا نہیں ہونا ہے. جی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ کہ اللہ نے ارادہ فرمایا یہ آسمان سے پانی نازل کیے تاکہ تمہیں کیا کرے؟ پاک کر دے.
اور مائع نجس جو ہے وہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا. لہذا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً پس نہ ہوگا داخل تحت قول تعالیٰ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً. پس نس مطلق ہے مائع طاہر میں. کس میں؟ ہن واپس ہو کتاب میں. سوال ہے اس کا جواب. تو علامہ فرماتے ہیں نکل گیا اس قضیہ سے یعنی اس حکم سے بھائی وضو جائز ہے، اس حکم سے یہ پانی نکل گیا کیڑا مائع نجس جو ہم نے پیچھے فتویٰ دیا ہے نا کہ بھئی ان پانیوں سے وضو، ان پانیوں سے وضو اس حکم سے، اس قضیے سے، اس حکم سے نکل گیا کون؟ جو کتھوں نکلیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَكُمْ. اے وضو غسل اللہ تعالیٰ فرماندے نے تاں تہاڈے تے فرض کیتے نے تا اللہ نے ارادہ فرمایا تاکہ تمہیں کیا کرے؟ پاک کرے. اور نجس جو ہے وہ تو طہارت کا فائدہ نہیں دیتا. نجس لہذا وہ نکل گیا. ہاں جی کیا آکھے جی؟ علامہ فرماتے ہیں یہ سوال کا جواب ہے، سوال دس دیتا ہے تو اس کا جواب دیا ہے کہ اس حکم سے یعنی وضو جائز ہے، اس حکم سے مائع نجس نکل گیا. کتھوں نکلیا؟ کتھوں نکلیا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ نے ارادہ فرمایا تاکہ تمہیں پاک کر دے. لہذا پانی پاک کرنے کے لیے ہے، پانی. اور جو مائع نجس ہے وہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، لہذا وہ نس کے تحت داخل ہی نہیں. کیڑی نس؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ ولا دینا ہے پیچھو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. پیچھو ہوتا نا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَكُمْ. اتنے کہ کسی اور جگہ دے میں چلو زندہ باد. تو یہ چونکہ نجس ہے یہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، اس لیے یہ آیت کے تحت داخل ہی نہیں. اب یہ مائع مطلق نہیں رہا. مائع مطلق وہ ہے جو طہارت کا فائدہ دیتا، یہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا. اور اسی کے ساتھ کہتے گئے ہاں اور نکل گیا اس قضیے سے. قضیہ تھلے کی لکھے اے بیماریوں مطالعہ کرنے کے نال پڑھیا ہوا تو سوچ سمجھنے کا تکلیف ہی کونی ہوتی جی. میں دوسرا سمجھا قضیہ منتقل ہے، قضیہ بھی آج گل کی تھی پیچھے آج حکم دس جاتا ہے بھائی نہ پانیاں نال وضو جائز ہے جی. کمال ہے یار. اور نکل گیا اس قضیے سے یعنی کیڑا حکم کہ نہ پانیاں نال وضو کون نکل گیا؟ مائع نجس. نکل کیسے گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ. یعنی خارجان حاضل قضیت مائع نجس خارجہ بقولہ تعالی، اللہ کے فرمان کے ساتھ نکل گیا. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَكُمْ. اور نجس نہیں فائدہ دیتا طہارت کا. جی اس قضیہ سے مائع نجس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَكُمْ اور نجس نہیں فائدہ دیتا طہارت کا. اور نکل گیا اس قضیہ سے مائع نجس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کے ساتھ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَكُمْ اور نجس نہیں فائدہ دیتا طہارت کا. نجس جو ہے وہ طہارت کا فائدہ. چلو اگے ہے کہ گل پھر سویرے نال جوڑنی جو مطلب گڑبڑ ہو جائے کہ ہے اندر نال جی. اور ایک منٹ ویکھو. اور اسی پر کہ مطلق جاری ہوتا ہے اپنے اطلاق پر جائز ہے وضو کرنا مائع زعفران کے ساتھ اور ہر اس پانی کے ساتھ کہ مل جائے اس پانی کے ساتھ شے طاہر، بس بدلا دے وہ شے طاہر پانی کے اوصاف میں سے ایک کو، اس کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رجوع الی التیمم کی شرط مطلق الماء کا نہ ہونا ہے،
اور یہ پانی تحقیق باقی ہے ما مطلقاً۔ ہن سوال دا جواب ہے پس بے شک اضافت کی قید نے نہیں زائل کیا اس مائے زعفران سے ماں کا نام، بلکہ پکا کیا ہے اس کو کہ اگر کو آکھے پانی لیا تو مائے زعفران لیاوے تو کوئی خطا نہیں کیتی انہیں۔ پس داخل ہو گیا مائے زعفران و امثالہ مطلق الماء کے حکم کے تحت، اور ہے اس کے باقی رہنے کی شرط منزل من السماء کی صفت پر قید اسی مطلق کے لیے کہ اومے روے جی، اور ما ذکرنا کے ساتھ معلوم ہو گیا اور پہچانا گیا حکم مائے